تو اس کے اوپر میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا حل کیا جائے اس کا. آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ولاگز کے ذریعے کیا چیز کنوے کی جا رہی ہے. جو سننے والے ویورز ہیں یہ بھیڑ بکریاں ہیں، جس طرف آنکھو گے اس طرف چلے جائیں گے. آپ اچھے ڈیسیجن میکر بھی بنے، خود ڈیسیجن کریں کہ کس جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنی ہے. اور جو لوگ تھوڑے بہت ایکسپرٹ ہیں ریل اسٹیٹ کو اندر سے تھوڑا بہت دیکھا ہوا ہے، وہ تو ان چیزوں کو سرسری دیکھ کے آگے نکل جاتے ہیں. زبیر بشیر کی طرف سے السلام علیکم. MZS پلیٹ فارم پر آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج میں آپ سے ایک نئی چیز شیئر کرنے جا رہا ہوں. ویڈیو اینڈ تک دیکھیں، امید ہے آپ کو یہ چیز پسند آئے گی، تو آپ خود اس کو لائک بھی کریں گے، شیئر بھی کریں گے. MZS TV سبسکرائب کریں. یہاں آپ کو روزانہ کی بنیاد پر آپ کی پلاٹ کی تازہ ترین اپڈیٹ اور پراپرٹی مارکیٹ کے اتار چڑھاؤ کی خبریں ملیں گی. میں کچھ دنوں سے ایک مشکل کا شکار ہوں، اور میں لگ رہا تھا کہ جو بھی ویڈیوز کے ذریعے ریل اسٹیٹ کو جاننے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بھی شاید اس مشکل کا شکار ہوں گے. مثال کے طور پر کس کو سنیں، کس کو نہ سنیں، کون سی سوسائٹی میں انویسٹ کریں، کس سوسائٹی کو اوائڈ کریں. بھانت بھانت کی بولیاں، ہر کوئی اپنی بولی بول رہا ہے. ایک ہی موضوع کے اوپر یا ایک ہی سوسائٹی کے اوپر آپ ایک ہی ولاگر کو اگر سنتے ہیں تو کچھ عرصہ پہلے وہ ایک بات کر رہا ہوتا ہے، درمیان میں اس کی اور بات ہوتی ہے، ابھی ان دنوں میں کچھ اور بات ہو رہی ہوگی. تو اس سے سمجھ نہیں آتی کہ بندہ چیزوں کو کس طرح جانچے، کس طرح پرکھے، اور ولاگر کے سٹیٹس کو کیسے سمجھے کہ کیا یہ کر رہا ہے. میں آپ کو 2-3 مثالیں دیتا ہوں، آپ کو چیزوں کی سمجھ آ جائے گی. کچھ ولاگر ایسے ہیں جنہوں نے خوف کا ہتھیار اٹھایا ہوا ہے، فیئر. مطلب وہ ڈرا رہے ہیں، ادھر سے بھی یہ، اس کے انوسی کے، اس کا یہ فلاں، اس کا سب کو ڈرا ڈرو کے وہ اپنی ریٹنگ پہ لے کے آتے ہیں. اور واقعی ان کی ویڈیوز کے اوپر ویوز بھی ہوتے ہیں، کئی میں ان کی ویڈیو جا رہی ہوتی ہے. اور اسی طرح میں کچھ ولاگر کو دیکھ رہا ہوں، وہ یس باس والا ان کا فارمولہ لگا ہوا ہے. مثال کے طور پہ کوئی بھی آپ نئی ہے یا پرانی سوسائٹی ہے، آپ دیکھیں گے وہ جناب اس کے اوپر پوری ویڈیو بنا کے کہیں گے آپ یہاں آئیں، آپ ہم سے خریدیں. تو وہ یس باس والے ہیں. اچھا، کچھ ولاگر ایسے ہیں جنہوں نے کچھ پروجیکٹس کو صرف پکڑا ہوا ہے اور وہ صرف اسی کے اوپر ہی مطلب سب کچھ گھما پھرا رہے ہوتے ہیں. مطلب جو سی بھی بات ہوتی ہے گھما پھرا کے وہ اپنی پروجیکٹ کے اوپر لے کے آتے ہیں، آئیں جی ہمارے پاس انویسٹ کریں. تو ایسے میں میری تو چلو فیلڈ ہے یہ یوٹیوب ولاگ بنانا ریل اسٹیٹ کے متعلق. تو میں سوچ رہا ہوں کہ چلو اتنے نالج ہونے کے باوجود، چیزیں ہونے کے باوجود، انفارمیشن ہونے کے باوجود، میں جب مختلف جگہ کی چیزیں دیکھتا ہوں اور ذہنی طور پہ ایک دفعہ رک جاتا ہوں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. تو جو نیا بندہ یوٹیوب ویڈیوز کے ذریعے پراپرٹی کو یا ریل اسٹیٹ کو اسیس کرنا چاہ رہا ہے، اس بیچارے کی ذہنی حالت کیا ہوگی. آپ کو 1-2 مثالیں میں دے دیتا ہوں، نام چلے کسی کا نہیں لیتے. ریل اسٹیٹ کی ایک فیمیل ولاگر ہیں، انہوں نے اس کا تاج ریزیڈنشیا کا بنایا ایک ویڈیو، اور وہ ویڈیو ہٹ ہوا، اچھا گیا. اچھا، اسی کے اوپر ان کا پھر دوسرا ویڈیو کچھ عرصے بعد آیا جس میں انہوں نے کہا کہ نہیں تاج ریزیڈنشیا کے اندر آپ نے انویسٹمنٹ کرنے کی بجائے آپ فلاں جگہ جا کے انویسٹمنٹ کریں. واٹس ہیپننگ ہیئر؟ مطلب کوئی اصول، کوئی قاعدہ، کوئی ضابطہ نہیں ہے کہ مطلب یہ جو سننے والے ویورز ہیں یہ بھیڑ بکریاں ہیں، جس طرف آنکھو گے اس طرف چلے جائیں گے. آپ لوگ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ یہ ولاگز کے ذریعے کیا چیز کنوے کی جا رہی ہے. اور جو لوگ تھوڑے بہت ایکسپرٹ ہیں ریل اسٹیٹ کے اندر یا جنہوں نے ریل اسٹیٹ کو اندر سے تھوڑا بہت دیکھا ہوا ہے، وہ تو ان چیزوں کو سرسری دیکھ کے آگے نکل جاتے ہیں. بٹ دو نیو کمرز اور بگنرز جو ابھی پہلی انویسٹمنٹ کرنے جا رہے ہیں، جو نیا کسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، وہ جب اس طرح کی ٹیکٹس کو دیکھتے ہیں تو سمجھ نہیں پاتے، اور وہ جیسے کہتے ہیں نا دل پھینک دیتے ہیں. وہ دل پھینک دیتے ہیں، کہتے ہیں ہاں جی آ جائیں. کچھ تو ایسے ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی بھی آپ فارمولہ دیکھیں، سب کی سنو، اس کی بھی سنو، اس کی بھی سنو، اس کی بھی سنو، لیکن ماننی کوئی کس کی ہے؟ صرف میری ماننی ہے. یہ کیا ہے بھائی؟ میری ماننی یہ کہ جو سننے والے ہیں وہ اوپر سے فارغ ہیں، صرف آپ کی ماننی ہے. آپ سنیں گے اس طرح کے لوگوں کی ویڈیوز جس میں وہ کہہ رہے ہوں جی سب کو سنو لیکن مانو صرف ہماری، اور انویسٹمنٹ صرف ہمارے تھرو کرو، صرف ہم سے کرو. بھئی اللہ نے سب کو رزق دینے کے لیے بنایا ہوا ہے، ادھر وہ کما رہے ہیں، جو بھی حلال کمانا چاہتا ہے آپ سب کو کمانے دیں، بجائے اس کے کہ آپ حقائق کو ان کے سامنے رکھیں اور فیصلہ ان کو خود کرنے دیں. آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی آپ فیصلہ غلط کرتے ہیں. تو اس کے اوپر میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا حل کیا جائے اس کا کہ لوگ اس طرح کی کمپلیکس سے بچ سکیں. کمپلیکس ہی ہوا
اتنی زیادہ ویڈیوز ہیں, آپ ایک دفعہ بس کوئی ایک کی ورڈ دے دیں یوٹیوب کو, اس کے بعد یوٹیوب نے لائن لگا دینی ہے ویڈیوز کی. اب بندہ کتنی ویڈیوز دیکھے تو کنفیوز ہی ہوتا جائے, جتنی ویڈیوز دیکھے کنفیوز ہوتا جائے. اور پرابلم اس وقت آنی شروع ہوتی ہے جس وقت بندہ چیز خرید چکا ہوتا ہے اور اس کے بعد وہ پوچھتا ہے جی اب پوزیشن کب ملے گی, ان کی بیلٹنگ کب ہوگی, ان کا یہ کب ہوگا, وہ کب ہوگا. ٹھیک ہے ان کی جنرل پرابلم ہے, لیکن جس وقت وہ خریدنے جا رہے تھے تو اس سے پہلے انہوں نے اتنی زیادہ زور کیوں نہیں دیا صرف اس بندے کے کہنے پہ یا ولاگرز کے کہنے کے اوپر کہ بھی ہم سے خرید لیں اور یہ کر لیں وہ کر لیں, اور انہوں نے پیمنٹ بھیج کے وہ کم کر دیے. یہ چیزیں سوچنے والی ہیں بیٹھ کے, اور ان کے اوپر تھوڑا سا اگر آپ غور کریں گے, فوکس کریں گے تو آپ کو ہر مسئلے کا حل بھی مل جائے گا. MZS آپ کے سامنے جو ہے نا اس طرح کی چیزوں سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے, ہم بھی بچتے ہیں, اور اگر آپ کو بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب یہی ہے کہ ہم اس چیز کو اوائڈ کرتے ہیں. ہر پروجیکٹ کے اندر یا ہر جگہ پہ یس باس کہنا یہ MZS کی پالیسی نہیں ہے. MZS کی پالیسی ہے جو یوزر ہیں جو ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کے انٹرسٹ کو اوپر سب سے رکھیں. اگر وہ کسی جگہ پہ اپنے آپ کو اچھا فیل نہیں کرتے تو ہم ان کی زبان بن کے, بے شک ہم اپنے پروجیکٹ کی کیوں نہ ہو, ان کی زبان بن کے ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو سوسائٹیز کے اونرز ہیں ان تک ان کی آواز پہنچائیں اور اس مسئلے کو حل کریں. نہ کہ یہ کہ ہر چیز کے اوپر یس باس جو سوسائٹی آئی ویڈیو بنائی اور کہا جی آ جاؤ ہم سے خریدنے کے لیے پہنچ جاؤ. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, اس لیے کہ چلیں جن لوگوں کے پاس کھلا پیسہ ہے وہ تو چلو کوئی بات نہیں, ایک فائل ادھر سے خرید لی, ایک پلاٹ ادھر خرید لیا, ایک ادھر پیمنٹ جمع کرا دی. لیکن بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں ان کے اندر جن کی کل جمع پونجی یہی ہوتی ہے, جو وہ کسی گھر خریدنے کے لیے سوچ رہے ہوتے ہیں کہ چلو ابھی میرے پاس 5-6 سال رہ گئے ہیں تو 5-6 سال بعد میں نے ریٹائر ہونا ہے تو یہ پیسے بچا کے تو میں پلاٹ بناؤں گا اور پھر میں اپنی فیملی کے ساتھ وہاں پہ رہوں گا. اس طرح کے لوگ جس وقت 5-6 سال بعد یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ اس سوسائٹی میں پوزیشن کب ملے گا, ان کا روڈ کب کھلا ہوگا, ان کے اندر ڈیولپمنٹ کب سٹارٹ ہوگی. تو دیکھیں ہمارے لیے بڑے جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں شاید ان کے لیے پریشانی نہ ہو, لیکن وہ بندہ جس کی ٹوٹل جمع پونجی اس کے اندر لگ گئی ہے اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن جاتا ہے. لہٰذا جو ولاگرز ہیں ان سے تو میری یہ ریکویسٹ ہے کہ بے شک حقیقت تھوڑی سی کڑوی ہو لیکن ریالٹی کے اوپر ہی بنائیں. اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ جس سوسائٹی میں کام کر رہے ہیں اس سوسائٹی میں کسی جگہ پہ کمی ہے تو آپ ان کی اس کمی کو مطلب اس طریقے سے ہائی لائٹ کریں کہ جو سوسائٹی ہے وہ اس کے اوپر کام کرے, اس خامی کو پورا کور کرنے کی کوشش کرے, اس کو پورا کرے. اور جو اینڈ یوزر ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ چکنی چپٹی باتوں پہ ڈر سے یا خوشخبریوں سے کہ یہ نوٹیفیکیشن آ رہا ہے, یہ نوٹیفیکیشن آ رہا ہے, یا کوئی آپ کو ڈرانے لگ جائے اس میں یہ ہے, اس میں وہ ہے, اس میں وہ ہے, ان چیزوں کے زیادہ امپریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تو آپ ادھر موجود ہیں راولپنڈی اسلام آباد کی ویسینٹی کے اندر تو سب سے پہلی جو چیز میں بار بار کہہ رہا ہوتا ہوں آپ لوگ سوسائٹی کا, جگہ کا, موقع کا وزٹ کریں, اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ سب سے پہلی ریکوائرمنٹ ہے تاکہ آپ کو گراؤنڈ نظر آ جائے کہ کیا گراؤنڈ لیول ہے, اپ ڈاؤن ہے یا ہلی ہے. یہ نہ ہو آپ نے ادھر سے بیٹھ کے ایک ایسی جگہ پہ انویسٹمنٹ کر دی ہے جو انویسٹر جو اونر تو کہہ رہا ہے کہ 2-3 سال کے اندر وہ لیول کر دے گا, لیکن عقل ماننے کو تیار نہیں ہوتی کہ 2-3 سال کے اندر یہ بڑے بڑے پہاڑ جو ہے نا کیسے لیول ہو کے رہنے کے قابل ہو جائیں گے. سب سے پہلی چیز کیا کرنی ہے, آپ نے وزٹ کرنا ہے. اچھا سم ٹائم آپ وزٹ نہیں کر سکتے خود, تو آپ کے کوئی بھائی وغیرہ ہیں, آپ کے کوئی دوست ہیں, آپ کے ریلیٹیو اس ایریے میں ہیں, تو آپ ان کو ایک دن کی ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ یار میں اس جگہ پہ 20-30 لاکھ روپے, وہ چھوٹی رقم نہیں ہوتی, 50-55 کروڑ تک لوگ انویسٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اسپیشلی میرے اوورسیز بھائی, اور ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ فلانی XYZ سوسائٹی کی زمین کی جو ہے نا اپ ڈاؤن کتنے ڈگری کی والی ہے. تو سب سے پہلے وزٹ کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ وزٹ نہیں کر سکتے اپنے دوست احباب میں سے کسی کو بھیجیں. اس کے بعد لیگل پوزیشن کو ضرور ایکسیس کریں کہ آیا ان کی سوسائٹی کہیں سے اپرووڈ بھی ہے اور نہیں اپرووڈ. اگر اپرووڈ ہے تو کون سی گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشن سے انہوں نے اپروو کرائی ہے, اور اگر اپروو نہیں ہے تو ان کا اپروول کا پروسیس کہاں تک ہے, کہاں تک نہیں ہے. کوشش کریں کہ اس چیز کو آپ کلیئر کریں کہ واقعی یہ ایک لیگل سوسائٹی ہے یا فیوچر میں یہ اس کے لیگل ہونے کے اتنے چانس ہیں. کنگڈم ویلی اسلام آباد M2 چکری انٹرچینج پر واقع ہے. کنگڈم ویلی اسلام آباد محل وقوع کے لحاظ سے گولڈن انویسٹمنٹ ہے.
प्लॉट बुक करने के लिए अभी हमें टेलीफोन करें 0311333338। उसके बाद आप उसके ओनर या डेवलपर की साख के ऊपर आएँ कि वाकई ये जो बंदा बात कर रहा है डिलीवर करने की, इसके अंदर इतनी एबिलिटी है डिलीवर करने की, एक सोसाइटी को डेवलप करके एंड यूज़र तक पहुंचाने की। अगर तो बिल्कुल ही कोरा है और आप समझ रहे हैं कि इस बंदे के बस की बात नज़र नहीं आती, तो आप कोशिश करें कि बेशक एनओसी है भी है तो आप बैक फुट पे आ जाएं, क्योंकि एट द एंड ओनर के ही डिसीजन से सोसाइटी डेवलप होनी है। अगर वो लेट होती है तो एनओसी तो जल्दी नहीं कर सकती उसको। हाँ, अगर उसका ओनर एक थ्रिल बंदा है, एक्टिव बंदा है, वो काम करके दिखा रहा है, आप मतलब आपको जब उसका पता चलता है कि वाकई ये एक रिलायबल बंदा है तो। लेकिन अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती तो अवॉइड करें। उसके बाद उस सोसाइटी की लोकेशन आ जाती है कि वो लोकेटेड कहाँ पे है, कहाँ पे उसका मोहल्ले वकू, उसको रास्ते कौन से आ रहे हैं। बाद सोसाइटीज़ ऐसी हैं कि वाकई जो प्यारी हैं लेकिन उनके लिए जो एक्सेस करने का रास्ता है वो तंग होता है। तो उस चीज़ को भी आपने काउंट करना है कि वाकई किसी बड़ी मेन रोड के ऊपर है या मेन रोड से हट के है। अगर हट के है तो कितने किलोमीटर है और उसके एक्सेस पॉइंट कितने हैं और कैसे हैं, कितने चौड़े हैं। ये फ्यूचर में जब आबादी ज़्यादा हो जाएगी तो फिर ट्रैफिक में फंसे होंगे लोग, तो उस सोसाइटी के अंदर रहते हुए फिर बच्चे आपके सोचेंगे कि इन्होंने इस जगह पे आके ले लिया कि जहाँ के रास्ते इतने तंग थे। एक्सेस पॉइंट आपने देखने हैं। और अगर सोसाइटी डेवलप है तो आपने एक ग्राफ बना लेना है 5 साल के अंदर किसी सोसाइटी की डेवलपमेंट यहाँ तक होनी चाहिए, 4 साल में इतनी होनी चाहिए, 1 साल में इतनी होनी चाहिए। अगर ये सोसाइटी 4 साल पुरानी है, ये सोसाइटी 8 साल पुरानी है, ये सोसाइटी 1 साल पुरानी है, तो उसकी इतनी डेवलपमेंट हो जानी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर एक सोसाइटी साल डेढ़ पुरानी है तो उसका मेन बुलेवार्ड को गलियों की कटिंग तो कम से कम नज़र आनी चाहिए। ये ना हो कि आप 4-5 साल जिस सोसाइटी को बीत चुके हैं और उसने अभी तक अपनी कटिंग ही प्रॉपर नहीं की और उसके बाद आप उसके अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, तो इट इज़ नॉट अ वाइज डिसीजन। ये कोई अक्लमंदाना फैसला नहीं होगा कि आप 5 साल पुरानी सोसाइटी जिसने अभी तक डेवलपमेंट के लिए कुछ काम किया ही नहीं आप उसके अंदर इन्वेस्ट करने जाएँ। आप पे माना कि अगर 5 साल इसके गुजरे हुए हैं या 4 साल गुजरे हैं, 3 साल गुजरे हैं, 3 साल की इसकी इतनी डेवलपमेंट है, ये काम करते हुए नज़र आ रहे हैं, देन गो ऐड। लेकिन अगर मतलब 6-7 साल या रीजनेबल वक्त गुजरने के बावजूद उन्होंने डेवलपमेंट के ऊपर कोई तवज्जो नहीं दी तो अवॉइड दिस। वहाँ पे इन्वेस्टमेंट अपनी ना फंसाएं, वहाँ पे आप प्लाट या फाइल ख़रीदने से गुरेज करें। तो ये चंद ज़रूरी गुजारिशात थी जो मैं आप लोगों की नज़र करना चाहता था कि ना ही किसी की बातों से डरें कि जो डराने वाली बातें करते हैं, ना ही खुशखबरियों के ऊपर अपना दिल फेंक दें कि ये लेटर आ गया, ये आ गया, ये आ गया। रियलिटी के ऊपर अपना डिसीजन करें, क्योंकि आप लोग देखो बिज़नेस करने जा रहे हैं, आप कोई चीज़ ख़रीदने जा रहे हैं, तो इसमें ये डर, खौफ, हमदर्दियाँ ये चीज़ नहीं होती। आपने जो हकीकी ग्राउंड होता है, प्रैक्टिकल ग्राउंड, उसके ऊपर डिसीजन करना होता है। तो जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं आप इन सब चीज़ों को काउंट करें। व्लॉगर्स की तो लाइन लग गई है, फ्यूचर में तो और पता नहीं कितने व्लॉगर्स आएंगे और वो वीडियो बना रहे होंगे। तो देख सुन के, देख बाल के, उसके बाद मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ सुनने के बाद हमसे डिसीजन करवाएं, नहीं, आप अच्छे डिसीजन मेकर भी बने और सब कुछ सुनने के बाद आप खुद डिसीजन करें कि किस जगह पे इन्वेस्टमेंट करनी है और कहाँ से अवॉइड करना है। व्लॉगर्स को भी अच्छी तरह देखभाल के और सोसाइटीज़ को भी अच्छी तरह देखभाल के, ज़मीन को अच्छी तरह देखभाल के फिर इन्वेस्टमेंट करें, तो आपको आने वाले वक्त में कम से कम परेशानियाँ होंगी। और मेरी दुआ है कि आपको कोई परेशानी भी ना हो, लेकिन सबसे ज़्यादा बोझ आप अपने कंधों पे खुद उठाएं, दूसरों के कंधों पे ना छोड़ें कि व्लॉगर आपको अच्छी ज़मीन खरीद के दे या ओनर आपको ज़बरदस्त डेवलप करके दे। आप अपना दिमाग पहले इस्तेमाल करें, चीज़ें काउंट करें, उसके बाद उम्मीद है कि आप जो इन्वेस्टमेंट करेंगे वो सिक्योर भी होगी, फ्रूटफुल भी होगी और आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफे का और खुशी का बायस बनेगी। इसी के साथ ज़ुबैर बशीर को MZS के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।